صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کل 21 رمضان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سن کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ اس دن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ فتح مکہ کا بھی دن ہے، 20 رمضان المبارک، رمضان کا تیسرا جمعہ، عشرہ مغفرت کا آخری دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت شدہ لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارے والدین کی، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب اور تمام مسلمان کی اللہ پاک کامل مغفرت فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات، حضور علیہ السلام کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے، حضور علیہ السلام سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ اس وقت 10 سال کے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لڑکوں میں، کم عمر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ کو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ نے اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ تبوک روانہ ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے آپ کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے مدینے میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا، بطور نائب چھوڑا، اور پھر ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہارا مجھ سے ویسا ہی تعلق ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر آپ چھوڑ کر گئے۔ تو حضور علیہ السلام بھی جب غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو مولا علی کو اپنا نائب بنایا۔ تو آپ کی دلجوئی کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ سے ویسا ہی تعلق ہے جیسا کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھا، لیکن حضرت ہارون اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بڑے اعزازات قائم فرمائے، اور ہجرت کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات بڑی سکون کی نیند آئی، حالانکہ وہ بستر موت تھا کہ چاروں طرف کفار محاصرہ کیے کھڑے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر چاہتے تو حملہ کر سکتے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس رات بڑی خوبصورت نیند آئی۔ کسی نے کہا کہ آپ کو اس موت کے بستر پہ کیسے نیند آئی کہ جب کافر اگر حملہ کر دیتے اور آپ کے اوپر سے چادر اٹھا کر نہیں دیکھتے، وہ اگر حملہ کر دیتے تو آپ شہید ہو جاتے، وصال کر جاتے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں کسی بھی رات میں دنیا سے جا سکتا تھا، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے محبوب نے مجھے امانتیں دی تھیں اور فرمایا تھا کہ رات گزار کر یہ امانتیں دے کر صبح مدینے چلے آنا۔ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے مدینے جانا ضرور ہے، تو میں کسی بھی رات میں دنیا سے جا سکتا ہوں، لیکن اس رات مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے محبوب نے مجھے گارنٹی دی تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل یقین اور اعتماد تھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھ سے یہ عہد لیا، یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے 3736، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں میرے محبوب نے مجھ سے فرمایا، یہ عہد لیا کہ اے علی، مومن تجھ سے نفرت نہیں کر سکتا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یعنی جو مومن ہوگا اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، اور جو منافق ہوگا اس کے دل میں آپ کی نفرت اور بغض ہوگا۔ یہاں تک احادیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منافق کو ذکر علی کر کے پہچانا کرتے تھے، یعنی کسی کو اگر پہچاننا ہونا کہ یہ منافق ہے کہ نہیں ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے تھے، اگر وہ جل جاتا اور تب جاتا تو وہ منافق ہوتا، اور اگر اس کا چہرہ کھل جاتا تو وہ مومن ہوتا۔ یہ حدیث ہے، باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک نے ایمان کی کسوٹی بنایا،
اور پھر صحابہ کرام کا اس پر عمل کہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے کہ ہم انا کننا لنعرفهم، کہ ہم معرفت کرتے تھے منافق کی حضرت علی کا نام لے کر، حضرت علی کا ذکر کر کے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں میرے محبوب نے مجھ سے یہ عہد لیا، میرے بارے میں یہ فرمایا کہ منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہے اور منافقت ہے، حضرت علی کی تعلق سے نفرت یا کوئی کمزور پہلو ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کا علاج کروائے اور سوچے کہ کہیں وہ منافقوں میں تو نہیں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ہو اور میں اس کی ناک پر تلوار بھی ماروں جب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، اور اگر کوئی منافق ہو اور میں اس کے سامنے دنیا کے خزانے ڈال دوں جب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا کرم ہے ہم حضرت علی سے اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہے کہ حضرت علی کا نام لے کر معاذ اللہ دیگر صحابہ کو برا بھلا کہیں، یا صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر تبرہ کریں۔ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے اور اہل بیت سے بھی محبت ہے، اور انہی دونوں کی محبت انشاءاللہ ہمیں آخرت میں کل قیامت میں کام آئے گی۔ اب ہمارے آج کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی سے محبت، مولا علی سے محبت کیسی تھی؟ ابھی تو آپ نے کچھ سنا، اب ایک محبت یہ مشہور حدیث پاک، خیبر کی جنگ تھی، اور خیبر یہ یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، 9-10 قلعے ملا کر ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کا نام تھا خیبر، یعنی چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، ان چھوٹے چھوٹے قلعوں کو ملا کر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، یعنی بہت بڑے قلعے کے اندر چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، اس قلعے کا نام تھا خیبر، اور اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام ہو گیا خیبر۔ اب ان سے جنگ کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، مسلمان حملہ کرتے یہودیوں پہ، وہ اپنے قلعوں میں چلے جاتے، وہاں سے تیر برساتے، بہت ہر چند کوشش کی صحابہ کرام نے کہ کسی طرح جنگ کا فیصلہ ہو، اور لیکن یہاں مسلمان بھی پریشان آ گئے کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا جنگ کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْطَيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل صبح میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے اعلان فرما دیا ایک دن پہلے، فرمایا کہ یہ صبح میں جھنڈا دوں گا اس کو، کیونکہ جھنڈا جنگ کے دوران اس کو دیا جاتا تھا جو سپہ سالار ہو، جو جنگ کی قیادت کرے، جنگ کو لیڈ کرے۔ اب جنگ کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب جناب جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا کہ صبح سب سے پہلے جھنڈا اس شخص کو ملے گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، اور دوسرے اعزاز کی بات کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور تیسرا اعزاز یہ کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تمام کے تمام صحابہ کرام صبح صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر، بڑے بڑے جید صحابہ کرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر سوال ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہیں، علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا، تو آنکھ کی بیماری، آنکھ کی تکلیف ایسی ہوتی ہے انسان کو بٹھا دے، یہ نازک ہمارے اعضاء ہیں، نازک پارٹس ہیں، اگر اس میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کے دانت میں تکلیف ہو، آپ ذرا چل کر دکھا دیں صحیح سے، بہت تکلیف ہو جائے، اب ایک جگہ دانت پکڑ کے بیٹھے جائیں گے۔ آنکھ میں تکلیف ہو، کان میں تکلیف ہو تو کمزوری بھی طاری ہو جاتی ہے، نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ کچھ پیا جاتا ہے، یہ ایسے نازک اعضاء ہیں ہمارے۔ تو جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے تو آپ کو بہت کمزوری طاری تھی، تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں اور بہت کمزور ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا، تو آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یعنی دو صحابہ آپ کو پکڑ کر لے کر آئے، اتنی کمزوری تھی اور سخت قسم کی آنکھوں میں تکلیف، جس کو ہم آشوب چشم کہتے ہیں، آنکھیں دکھنے جو آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آنکھوں میں تکلیف ہے، میرے محبوب نے کیا علاج کیا؟ اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک آنکھوں میں ڈالا، آنکھوں کا سارا مرض دور ہو گیا، اور پھر وہ جھنڈا مولا علی کو عطا فرمایا۔
اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خیبر پر حملہ کیا، اور تنے تنہا جو خیبر کا بہت بڑا دروازہ تھا، تنے تنہا اکیلے خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے پھینک دیا، سارے مسلمان اندر داخل ہوئے، اور یوں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں آپ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہی خیبر کا دروازہ، قلعہ خیبر کا دروازہ 40 صحابہ کرام نے مل کر اٹھانا چاہا لیکن نہ اٹھا سکے، جس کو تنے تنہا مولا علی نے اکھیڑ کے پھینک دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جب خلیفہ بنے تو آپ بہت سادگی پسند تھے، سادہ زندگی گزارنے والے، کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھی تھی، تو اب روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے، چبائے نہیں جا رہے تھے، تو کسی نے تانا مارا، کہا کہ یہاں آپ روٹی کے ٹکڑے نہیں چبا پا رہے اور وہاں آپ نے خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیا، اے علی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ میرے محبوب کی عطا کی ہوئی طاقت تھی اور یہ میری اپنی طاقت ہے، وہ لعاب دہن کی برکت تھی، اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی تھی، تو فرمایا وہ طاقت مجھے عطا کی گئی تھی اور یہ میری اپنی طاقت ہے جو تو دیکھ رہا ہے کہ میں روٹی کے ٹکڑے نہیں چبا پا رہا۔ تو کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ تو آپ کے ہاتھ پر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر پوری ہوئی کہ میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، علم دوں گا، کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت کا نکاح حضرت علی سے کیا، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات۔ پھر غدیر خم کے مقام پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے اعزازاً آپ نے تمام صحابہ کرام کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو غدیر خم، یہ خم ایک جگہ کا نام ہے، غدیر کنویں کو کہتے ہیں، اس جگہ پر آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں پیارا، جس کا میں دوست، جس کا میں مددگار، علی بھی اس کا پیارا، علی بھی اس کا دوست، علی بھی اس کی مددگار۔ یہ صحیح ترین حدیث پاک ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوسرے دن فاروق، اب دیکھیں صحابہ کی آپس میں محبت، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، معاذ اللہ، جب قرآن نے فتویٰ لگا دیا رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، بھائی بھائی ہیں، تو دنیا کی کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسری تاریخ، کوئی دوسری سیرت کی کتاب، کوئی کچھ بھی کہتی رہے، اگر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں غلط کہتی ہے تو یہ قرآن کا فتویٰ یاد رکھیں، رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں اور آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ محبت۔ تو پھر فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا کہ اے علی، آج تم نے اس حال میں صبح کی کہ تم ہم سب کے مولا بنا دیے گا۔ مولا مانے پیارا، دوست، محبوب، ساتھی۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم نے پھر دوسرے دن تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، کہا کہ آج تم ہمارے اور ہر مومن کے مولا ہو، جو آپ کو مولا تسلیم نہیں کرے گا وہ منافق ہے، اور جو آپ کو مولا، پیارا، محبوب، دوست، مددگار تسلیم کرے گا وہ مومن ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مولا بنایا۔ حدیث پاک ہے ان علی منی، بے شک علی مجھ سے ہیں، وانا منہ، اور میں علی سے ہوں، یعنی علی میرے طریقے پر ہیں، علی میری اولاد میں سے ہیں، میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور میں علی سے ہوں، یعنی ہم دونوں کا راستہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ وَلِيٌّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، اور وہ دوست ہیں، محبوب ہیں ہر مومن کے، ہر مومن کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا، فرمایا تیری مثال اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ ان کے معاملے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ مستدرک للحاکم میں حدیث پاک ہے اور اس کا حوالہ ہے 4622۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان کے معاملے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوئے، ایک وہ کہ جنہوں نے ان کی شان میں کمی کی، یہاں تک کہ ان کی والدہ کو تہمت لگا دی، یعنی یہودی، اور دوسرا وہ کہ جنہوں نے ان کی شان میں غلو کیا اور ان کو اتنا بڑھا دیا کہ یہ یہاں تک کہہ دیا جو وہ نہ تھے ان کو وہ بنا دیا، یعنی خدا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے معاملے میں بھی دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، کوئی معاذ اللہ تمہیں اتنا بڑھا دے گا جو نبی اور خدا تک لے جائے گا، اور کوئی اتنی کمی کرے گا کہ جو معاذ اللہ تمہاری شان میں تنقیص کرے گا۔ تو خوارج نے آپ کو مشرک کہا، معاذ اللہ، جیسی آپ خلافت پر آئے تو خارجی فتنہ عروج پر تھا، اس خوارج نے آپ پر شرک کے فتوے لگائے
اور بعض ایسے تھے کہ جو آپ کو معاذ اللہ خدا کہتے تھے حضرت علی کو. تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. کچھ لوگ مولا کائنات کے پاس آئے اور کہا یا علی انت خالقنا انت ربنا انت الہنا، یعنی آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ خالقنا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. آپ نے ان کو سمجھایا، وہ نہ سمجھے. 3 مرتبہ انہوں نے بات یہ دہرائی. آپ نے ان کی گردنیں اڑا دی کہ مجھے خدا بنا دیا معاذ اللہ. آج بھی آپ کے پاکستان میں تو کم ہے، باہر ایران کی سمت آپ چلے جائیں، ان کا یہی عقیدہ ہے مولا علی کے بارے میں کہ حضرت علی خدا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مشرک ہے. دوسرا طبقہ یہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی کی طرح معصوم سمجھتا ہے، یعنی حضرت علی کو نبی کا درجہ دیتا ہے، یہ بھی گمراہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو حضرت علی کو تمام صحابہ پہ فضیلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان تینوں کی خلافتوں کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے پہلے خلیفہ مولا علی تھے، حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے. مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم تھے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی. آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ برحق ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے، ان کی شان گھٹائے اور مجھے بڑھائے، تو میں اس کو 80 کوڑے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، جو مجھے شیخین پر فضیلت دے. اور یہ آپ کے زمانے میں فتنہ تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اللہ پاک ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. حضور علیہ صلاۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مولا علی کی محبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہمارا حضرت علی سے محبت بھی کرتے ہیں اور تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا. مولا علی کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی. آپ فجر کے وقت صدا لگاتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہوئے تشریف لا رہے. جب جامع مسجد کوفہ میں آپ تشریف فرما ہوئے داخل ہوئے تو ایک بدبخت ابن ملجم خارجی، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا. آپ کے خنجر لگا، بہت گہرا زخم لگا، اور جیسی زخم لگا تو الفاظ پتہ ہے کیا تھے مولا علی کے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے لیے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک مرتبہ مولا علی بہت شدید بیمار پڑے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے. طبیعت دیکھی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب لگتا یوں ہے کہ میں نہیں بچوں گا. اتنے بیمار ہو گئے، کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا آپ سے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت بیمار ہو گئے اور کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا. حضور علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں بچوں گا. سرکار نے فرمایا اے علی تجھے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ تیری یہ داڑھی خون میں نہ رنگین ہو جائے، تو اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا. تو جب حضرت علی نے دیکھا جب ابن ملجم نے حملہ کیا تو آپ کی داڑھی مبارک پوری خون میں تر ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جامع مسجد کوفہ میں آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا، آپ کو گھر لے کر گئے. زخم بہت گہرا تھا. اللہ اکبر، 63 سال کی عمر، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا سب دین پر فدا کر دیا آپ نے. امام حسن اور حسین کو بلایا، وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا جینا ہے جو دین کے لیے جیے، اور مرنا اسی کا مرنا ہے جو دین کے لیے مرے، اسی کا مرنا ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا یہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو آپ نے وصیتیں کی. پھر آپ نے رات ہی میں بیت المال میں جتنا بھی خزانہ تھا وہ سب کا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. وہیں 2 رکعت نفل جیسے چاہی ادا فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تیری امانتیں میں نے تیرے بندوں کو ادا کر دی، تیرے بندوں کو میں تقسیم کر دی. اور پھر آپ دنیا سے رخصت ہوئے. صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہو گئیں، کوفہ میں قیامت قائم ہو گئی، مکے میں بھی حضرت علی کے لیے دعائیں ہونے لگیں، اور ایسا چمکتا ہوا سورج دنیا سے گیا کہ جس کی روشنی قیامت تک کے لیے باقی رہے گی.
جس کی روشنی قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ مولا علی نے اپنا سب کچھ دین کے لیے وار دیا، اپنا گھر، خاندان، اپنے بچے، اپنی عمر عزیز، اپنی جوانی سب دین پر لگا دی۔ اور دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باوجود فقر کے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، اور یہ فقر اختیاری تھا، یہ نہیں کہ آپ مجبور تھے، آپ تو سردار بنا دیے گئے تھے، چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن محبوب کو دیکھا تھا۔ مال کمانا، مال و دولت کمانا، رزق حلال کمانا ضروری عبادت ہے، لیکن اس کو دین و ایمان سمجھ لینا یہ زندگی کا حسن نہیں ہے میرے بھائیو۔ لوگ تب اپنی عمر کو ضائع کر دیتے ہیں اور دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اصل عمر وہ ہے جو دین کے لیے کام آ گئی، اصل زندگی وہ ہے جو دین پر لگ گئی اور دین پر قربان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باوجود فقر و فاقہ کے کثرت سے سجدہ کرنے والے، کثرت سے نماز پڑھنے والے، کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، اور حج آپ کو اتنا محبوب تھا کہ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور فقر کے باوجود کوئی بھی سائل آپ کے در سے خالی نہیں جاتا، جو بھی مانگنے والا آتا جھولی بھر کر بیچتے مولا علی۔ یہاں تک کہ آپ ایک دفعہ نماز پڑھی، حضرت علی کے بارے میں ہی ہے، نماز کی حالت میں آپ نے صدقہ کیا، نماز کی حالت میں، یعنی سائل آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے دیکھا تو مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، اس کی بوت اس نے جب صدا لگائی آپ نے سن لی، آپ نے اس کا خیال کیا، اور نماز میں خیال کا آ جانا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، مجھے بچوں کا خیال ہوتا ہے، تو میں نماز کو کم کر دیتا ہوں، نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، کیونکہ پہلے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی مسجد میں آ کر، تو اگر کسی کا کوئی بچہ روتا تو سرکار علیہ السلام نماز میں تخفیف کر دیتے کہ بچہ رو رہا ہے، ماں کو خیال ہوگا لہذا نماز کم کر دی جاتی تاکہ وہ ماں اپنے بچے کے پاس چلی جائے، تو حضور علیہ السلام بچے کے خیال سے نماز کم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے اس کی صدا سنی، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس انگوٹھی تھی، آپ نے وہی انگوٹھی اتار کے اس کی طرف پھینک دی، اور وہ انگوٹھی لے کے سائل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں گیا تھا اور میں نے لوگوں سے مانگا اور بہت سے لوگ تھے، تو اس نے جب نبی پاک کو یہ بتایا تو حضور نے فرمایا کہ علی تھے وہاں پر، کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو نماز پڑھتے پڑھتے سخاوت کی۔ 4 درہم آئے کہیں سے آپ کے پاس، کتنے؟ 4 درہم۔ 1 درہم آپ نے صبح خرچ کیا، 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 درہم سب کے سامنے خرچ کیا تاکہ سب کو ترغیب ملے، اور 1 درہم چھپ کے خرچ کیا۔ یہاں مولا علی نے خرچ کیا، وہ اللہ نے آیت نازل فرمائی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، بے شک وہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں سب کے سامنے اور چھپ کر، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہاں خرچ کیا، اللہ نے آیت نازل فرمائی، یعنی فقر و فاقہ ہے، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب فرماتے ہیں سخی کون ہوتا ہے؟ مالدار سخی نہیں ہوتا، مالدار سخاوت نہیں کرتا، سخاوت کا تعلق مال سے ہے بھی نہیں۔ فرمایا سخی وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے۔ مالدار سخی اللہ جس کو بنائے، لیکن سخاوت کا تعلق دل سے۔ اللہ ہم سب کو سخی بنائے، کیونکہ سخی کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے 2 فرشتے روزانہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جو سخی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اس کا مال بڑھا، اور جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، کہ جس کو زکوٰۃ نکالنا بھی دشوار ہو جاتی ہے، اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں اللہ اس کے مال کو روک دے، اور اللہ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرو میں بڑھاؤں گا، روک دو گے تو میں بھی روک دوں گا۔ تو اللہ ہمیں مولا علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ نے آپ کو فہم دیا، بصیرت دی، علم دیا، بہت بڑے عالم تھے، دنیا سے گئے، آج بھی پوری دنیا میں آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی، پوری کائنات میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے، آپ کے نام کے نعرے لگتے ہیں تو خون دوڑ اٹھتا ہے، آپ کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے روحیں دوڑ اٹھتی ہیں، سانسیں دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لیتے ہیں سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اللہ پاک ہمیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ بڑے واقعات ہیں حضرت علی کے۔